عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواہ ابو داود فی سننہ فی کتاب الطہارہ. معزز سامعین کرام، وضو کی اہمیت اور وضو کی فضیلت کے بارے میں اس سے پہلے 2 درس ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. اب ہم یہاں سے وضو کا طریقہ، جو ایکچول طریقہ ہے، لوگوں کا بنایا ہوا طریقہ نہیں، جو ایکچول طریقہ ہے وضو کا، جس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سکھلایا ہے، وضو کا وہ طریقہ ہم پوری تفصیل کے ساتھ آنے والے کئی درسوں میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. سب سے پہلے وضو کا اجمالی طور پر، مختصر طور پر پورا طریقہ، جو کہ ایک حدیث میں ہے، ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب صفت الوضو، حدیث نمبر 226. حمران مولا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ امیر المومنین، ایک مرتبہ انہوں نے وضو کے لیے پانی منگوایا. وضو کے لیے پانی منگوانے کے بعد وضو کرنا شروع کیا. سب سے پہلے اپنے ہتھیلی کو 3 مرتبہ دھویا، اس کے بعد کلی کیا اور ناک کو جھاڑا. یہاں پر کلی کیا اور ناک کو جھاڑا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے ہم تفصیل سے بتلائیں گے. کلی کیا اور ناک کو جھاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک پانی سے جب کلی کیا تو آدھا پانی منہ میں ڈالا اور آدھا پانی ناک میں ڈالا. یاد رکھیے گا، یہ طریقہ ہے. اس کے علاوہ جو طریقے ہیں وہ ثابت نہیں ہے، یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیے. یہاں پر جو راوی نے بیان کیا کہ انہوں نے کلی کیا اور ناک جھاڑا، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ کلی کیا تو آدھا پانی منہ میں اور آدھا پانی ناک کے اندر گیا، اور اس کے بعد اپنے ناک کو جھاڑا انہوں نے. اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے پورے چہرے کو، پیشانی کے ساتھ پورے چہرے کو دھویا 3 مرتبہ، اور اس کے بعد کوہنیوں سمیت اپنے دونوں ہاتھ کو 3 مرتبہ دھویا. اس کے بعد حدیث کے جو الفاظ ہیں، جو میں نے نمبر آپ کے سامنے نوٹ کیا ہے، آپ وہاں پر چیک بھی کر سکتے ہیں. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے سر کا مسح کیا، اور اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے دونوں پیر کو ٹخنوں کے ساتھ، یعنی پہلے داہنے پیر کو ٹخنوں کے ساتھ 3 مرتبہ دھویا، اور پھر اپنے بائیں پیر کو ٹخنے کے ساتھ 3 مرتبہ دھویا. تو یہاں پر ایک بات غور طلب یہ ہے کہ صرف سر کے مسح کا ذکر ہے، کان کے مسح کا ذکر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سر کے مسح میں ہی کان کا مسح آتا ہے، اور سر کے مسح کے لیے جو پانی لیا ہے وہی پانی کان کے مسح کے لیے بھی کافی ہے. کان کے مسح کے لیے الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات میں نے ابھی آپ کے سامنے مختصر بیان کی ہے. انشاءاللہ جو درس آگے آئے گا اس میں پورے دلیل کے ساتھ، دلیل کے حوالے کے ساتھ، اور اگر آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ کتاب کو کھول کر کے بھی آپ کے سامنے بتلایا جائے. اور یہ جو میں نے طریقہ بتلایا ہے، اس پورے طریقے کو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت کروں گا انشاءاللہ. تو محترم سامعین کرام، یہ مختصر طریقہ ہے جو حدیث میں عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے کر کے دکھلایا، اور اتنا کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے. سامعین کرام، یہ مختصر طریقہ تھا، اس کو ذہن نشین رکھیے. اگر یاد نہ ہو تو دوبارہ میرا ریکارڈنگ ہے، اس کو پھر سے سن لیجئے، آپ کو طریقہ ابھی ترنت سمجھ میں آ جائے گا. اب ہم آپ کو آگے چل کے بتلانا چاہتے ہیں کہ جب وضو ہم کریں گے تو وضو کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ نیت کرنا جتنے بھی نیک اعمال ہے اس کے لیے ضروری ہے. اور وضو جو نیک اعمال ہوتے ہیں اس میں سے ایک عمل ہے. وضو جو نیک اعمال ہوتے ہیں اس میں سے ایک عمل ہے وضو. لہٰذا جب وضو کریں گے تو وضو کے لیے نیت کرنا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بہت ہی مشہور و معروف حدیث، متواتر درجے کی حدیث، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب بدء الوحی باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 1. اس کے علاوہ صحیح مسلم اور حدیث کی کئی کتابوں کے اندر یہ روایت ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، انما الاعمال بالنیات، جو بھی عمل ہے وہ نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جو بھی عمل ہے
وہ نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کیا مطلب؟ عمل کے لیے نیت کرنا ضروری ہے. نماز پڑھیں گے نیت کرنا ضروری ہے. وضو کریں گے نیت کرنا ضروری ہے. وضو کے بدلے میں تیمم کریں گے نیت کرنا ضروری ہے. ظہر کی نماز پڑھیں گے نیت کرنا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو حسن درجے کی روایت ہے کہ کوئی بھی عمل اور کوئی بھی بات بغیر نیت کے درست نہیں ہوتی ہے. لہذا وضو کے لیے بھی نیت کرنا ضروری ہے. لیکن یہاں پر یہ بات ذہن نشین رکھیے گا, خوب اچھی طریقے سے یاد رکھیے گا کہ نیت کا مطلب زبان سے بول کر کے نیت کرنا نہیں ہے, جیسا کہ عموماً کیا جاتا ہے, سکھلایا بھی جاتا ہے. اب روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کے لیے زبان سے نیت کر کے سکھلا رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے زبان سے نیت کر کے سکھلا رہے ہیں. تو ہم آپ کو یہاں پر بتلا دیں کہ کسی بھی عمل کے لیے زبان سے نیت کرنا نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے. اور بدعت کی تعریف ہی یہی ہے. بدعت کی تعریف کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ جس کا ثبوت نہ تو قرآن میں ہو, نہ تو نبی کے فرمان میں ہو, اور نہ ہی وہ عمل صحابہ کرام سے ثابت ہو. اگر کوئی ایسا عمل ہے جو قرآن کریم میں بھی نہیں ہے, نبی کے فرمان میں بھی نہیں ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی ثابت نہیں ہے, تو وہ عمل بدعت ہے. لہذا زبان سے نیت کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے. زبان سے نیت کرنا بدعت ہے, پوری ذمہ داری کے ساتھ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منبر پر میں بیٹھ کر کے آپ کے سامنے یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں کہ زبان سے کسی بھی عمل کی نیت کرنا یہ بدعت ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. یہی وجہ ہے کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ, امام ابو یحییٰ زکریا یا ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ, اس کے علاوہ بہت سارے محدثین ائمہ کرام نے یہ بات کہا ہے کہ اگر کسی کو 950 برس کا وقفہ دے دیا جائے, یعنی نوح علیہ السلام کی زندگی, نوح علیہ السلام کی زندگی ہے نا 950 سال, اگر کسی کو 950 سال بھی دے دیا جائے اور وہ قرآن و حدیث میں یا صحابہ کرام کی زندگی میں کسی بھی عمل کے لیے زبان سے نیت کرنے کا اگر وہ تلاش کرنا شروع کرے تو 950 سال کا عرصہ گزر جائے گا, لیکن اس کو قرآن و حدیث میں یا صحابہ کرام کی زندگی میں یہ عمل نہیں ملے گا. اب جو عمل صحابہ کرام نے نہیں کیا اس کے باوجود ہم اس عمل کو کہیں اور کریں اور لوگوں کو سکھلائیں تو یہ چیز بدعت کو رواج دینے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. تو کسی بھی عمل کے لیے نیت کرنا ضروری ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے, نیت دل کے ارادے کا نام ہے. دل سے ارادہ کرنا ہے, نیت کرنا ہے بس. سامعین کرام اس سلسلے میں ہم نے آپ کے سامنے ایک حدیث بھی بیان کی تھی. حدیث ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ ایک رستہ ہے, رستے کے دونوں جانب گھر بنے ہوئے ہیں. اب رستے کے ایک جانب ایک گھر ہے اور اس کے سامنے ایک گھر ہے. اس گھر سے بھی ایک آدمی تلوار لے کے نکلتا ہے, سامنے والے گھر سے بھی ایک آدمی تلوار لے کر کے نکلتا ہے. دونوں ایک دوسرے پر حملہ کرتا ہے, دونوں لڑنا شروع کر دیتا ہے, یہاں تک کہ ایک غالب آتا ہے اور دوسرے کو وہ قتل کر دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار, یہ قتل کرنے والا بھی جہنم میں اور جو مقتول ہے وہ بھی جہنم کے اندر. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہو گئی؟ جس نے قتل کیا وہ تو بہت بڑا گناہ کیا تو وہ جہنم کے اندر ہے, ٹھیک بات ہے, لیکن یہ مقتول بیچارہ جو قتل ہو گیا یہ کیوں جہنم کے اندر؟ کہا کہ اس کے دل کے اندر بھی ارادہ تھا, زبان سے نہیں کہا تھا اس نے, اس کے دل کے اندر بھی ارادہ تھا کہ اگر اس کو موقع ملتا تو سامنے والے کو مار دیتا. یہی ارادہ, یہی ہے نیت جو دل کے اندر ہوتا ہے, زبان سے کرنا نہیں. لیکن اس کے بعد بھی اگر زبان سے نیت کرنا ثابت ہوتا ہم ضرور کرتے, لیکن زبان سے نیت کرنا نہ تو نبی کے فرمان سے ثابت ہے نہ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے. لہذا جب بھی کسی بھی عمل کے لیے نیت کرنا ہے تو اپنے دل کے ارادے کے ساتھ نیت کرنا ہے. آپ وضو کرنے کے لیے اٹھیے, دل میں ارادہ کیجئے کہ ہم کو وضو کرنا ہے, جا کر کے وضو کر لیجئے. یہ ہے نیت کرنا. محترم سامعین کرام, وضو کے تعلق سے بھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو انتہائی اہم ترین ہیں, پوری تحقیق کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ
ان تمام باتوں کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب ٹھنڈے دل سے غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔